الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، اس آیت قرآنی کے اندر حق تعالی شانہ نے جنت میں انسان کو کیا کیا انعام ملے گا اس کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے بندو، نہ آج تم پر خوف ہے اور نہ تم غمگین ہو جاؤ. یعنی وہ بندے جنہوں نے ایمان لایا میری آیتوں پر اور وہ مسلمان تھے، فرما بردار تھے، ان کو اللہ رب العزت کہیں گے کہ تم اور تمہارے ازواج خوش بخوش جنت میں داخل ہو جاؤ. تمہارے پاس وہاں پر پیالے اور رکابیاں لائی جائے گی جو سونے کی ہوں گی، اور اس جنت میں تمہاری چاہت کے مطابق ہر وہ چیز ہوگی جو تم چاہو گے، اور یہ تمہارا ٹھکانہ ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، جو تمہارے لیے بنایا گیا تھا، اور اس میں تمہارے لیے میوے ہوں گے جن میں سے تم کھاؤ گے. حضرت معمر بن سلیمان بیان کرتے ہیں اپنے والد سے کہ میرے والد نے بیان فرمایا کہ میں نے یہ بات سنی ہے کہ جب قبر سے انسانوں کو اٹھایا جائے گا تو تمام انسان غمگین اور پریشان ہوں گے. اس پریشانی کے عالم میں ایک ندا دینے والا ندا دے گا، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. تو اس آواز کو سن کر تمام انسان خوش ہو جائیں گے، ان کو ایک سہارا مل جائے گا. وہ سوچیں گے کہ ہمیں کسی نے پکارا، ہمیں کسی نے بلایا، جس کی وجہ سے وہ خوش ہو جائیں گے. لیکن ساتھ میں ہی جب آگے اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے ندا دلوائیں گے، الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، کہ وہ لوگ یعنی میرے بندے وہ ہے وہ لوگ جنہوں نے میری آیات پر ایمان لایا اور وہ فرما بردار تھے، یہ ندا ان کو ہوگی. تو اس وقت کافر جب اس آواز کو سنیں گے الذین آمنوا والی کو، تو وہ مایوس ہو جائیں گے، ان کی امیدیں ختم ہو جائیں گی، ان کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی، کیونکہ انہوں نے دنیا کے اندر ایمان لایا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ ان کی امیدیں ختم ہو جائیں گی. اور اس کے بعد اللہ رب العزت ان ایمان والوں سے فرمائیں گے کہ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم، تم اور تمہاری بیویاں جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جاؤ. تحبرون، خوش بخوش. تحبرون ایسی خوشی کو کہتے ہیں جس کے آثار چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں. تو اس وقت گویا کہ وہ اتنا زیادہ خوش ہوں گے کہ خوشی کے اثرات ان کے چہرے سے ٹپک رہے ہوں گے. یہ اللہ رب العزت ان جنتیوں کو اس وقت بیان فرمائیں گے. پھر جنت کے جو انعامات ہیں، جنت میں جب وہ جائیں گے تو وہاں پر ان کے جو حور و غلمان ہوں گے وہ ان کی خدمت کریں گے. ان کے سامنے سونے اور چاندی کی رکابیاں اور پیالیاں لائی جائیں گی جن میں ان کے لیے کھانے ہوں گے، طرح طرح کے اس میں کھانے رکھے ہوئے ہوں گے. اور اس جنت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، کہ اس میں وہ تمام تر چیزیں ہیں جن کو تمہارے نفس چاہیں گے، اور وہ تمام تر چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے تمہاری آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی. روایات میں آتا ہے کہ یہ سن کر ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے گھوڑا پسند ہے، کیا جنت میں مجھے گھوڑا ملے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
کہ اگر آپ جنت میں داخل کیے جاؤ گے، یعنی اللہ آپ کو جنت میں داخل کرے گا، تو اس کے بعد تمہیں وہاں پر گھوڑے ملیں گے، اور وہ دنیا کے گھوڑے نہیں بلکہ جنت کے گھوڑے، پھر ان پر تم جنت میں جہاں چاہو وہاں سواری کر سکتے ہو، جدھر چاہو ادھر جا سکتے ہو۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے صحابی نے بیان کیا کہ مجھے اونٹ پسند ہے، کیا مجھے اونٹ ملے گا وہاں پہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیا کہ جب اللہ آپ کو جنت میں داخل کرے گا تو وہاں آپ کو یاقوت کا اونٹ دیا جائے گا، وہ دنیا سے عمدہ اونٹ دیا جائے گا، اور جو جیسے تم پھر چاہو گے ویسے اس پر سواری کرو گے، اور جدھر تم چاہو گے ادھر جاؤ گے، یہ تم کو اس سے فرحت ہوگی، اور ایسی چیزیں دی جائیں گی کہ جو تم چاہو گے بھی اور تمہاری آنکھوں کو اس سے لذت بھی ہوگی، کہ انسان جس چیز کو چاہتا ہے، جو چیز حاصل کرنا چاہتا ہے، جب اس کو ملتی ہے تو اس کو سکون ہوتا ہے، اس کو لذت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ جنت کا عالم ہوگا کہ جب اللہ جنت میں انسان کو داخل کرے گا تو اس وقت اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، بہت زیادہ خوش ہوگا، چونکہ اس کی چاہت کے مطابق وہ تمام تر چیزیں اس کو ملے گی جو اس نے چاہی تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یہ جو جنت ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ یہ جنت جو ہے جس کا تم کو وارث بنایا گیا تھا تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے جنت اور جہنم دونوں جگہ پر ٹھکانہ بنایا گیا ہے، یعنی جنت میں بھی اس کے لیے مکان بنایا گیا ہے اور جہنم میں بھی اس کے لیے مکان بنایا گیا ہے۔ پس جو انسان جنت میں داخل ہو جائے گا تو اس کو اپنا گھر وہاں پر ملے گا، اور جو انسان جہنم میں داخل ہو جائے گا تو اس کا جنت والا گھر جو ہے وہ جنتی کو ملے گا، اور اس کا جہنم والا گھر جو ہے وہ جہنمی کو ملے گا۔ یہ تلک و تلک التی اورثتموها بما کنتم تعملون، کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے جن چیزوں کا تم کو ہم نے وارث بنایا تھا آج تمہیں وہ چیزیں مل گئی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ لکم فیہا فاکہۃ کثیرہ، کہ اس میں بہت زیادہ میوہ تمہارے لیے ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ وہ سفر کر رہے تھے، تو سفر کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب یمن پہنچے تو یمن پہنچنے کے بعد وہاں پر لوگوں نے ان سے دریافت کیا، جنت کے پھلوں کے بارے میں پوچھنے لگے، جنت کے متعلق سوالات کرنے لگے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ جنت کا ایک پھل ملک شام سے لے کر ملک یمن تک بڑا ہے، اور ایسا پھل ہے کہ جس پھل کے اندر کوئی گٹھلی وغیرہ نہیں ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے جنت کے پھل کی لمبائی کے بارے میں بتایا کہ جنت کا ہر پھل اس کی جو لمبائی ہے 12 ہاتھ کی ہے، یعنی 12 ہاتھ وہ لمبا ہے، اور ایسا پھل ہے کہ جس کے اندر گٹھلی وغیرہ بھی نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے انعامات ہے جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب مانا اور اس کے احکام پر ایمان لائے، اس کی باتوں کو مانا، تو یہ ان کے لیے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے کہا الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے آیات پر ایمان لایا اور وہ فرما بردار تھے، یہ ان کے لیے انعام ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو بھی اپنی فرما برداری نصیب فرمائے اور اپنے احکام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔